أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله. بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. सबसे पहले मैं तमाम आदियान कराची और कराची का पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों को
ماہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے آپ لوگوں کے تمام مشکلیں پریشانیاں دونوں جہاں عزت آبرو صدر کی نصیب فرمائے، اور آپ سب کو جشن جلالنشینی مبارک ہو۔ اگر میرا تو کچھ حالات بن نہیں رہے تھے آنے کے، اس لیے تو میں لیٹ ہو گیا۔ اس سے تو پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے میں پہلے آتا ہوں، حالات اور معاملات ایسے تھے اور ہے نہیں۔ شکر ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لازمی کام ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے میں وہاں مصروف تھا۔ اور ابھی جو مصروفیات جاری ہے، ایک بچی کی شادی ہے، آخری بچہ ہے، وہ کچھ اس کے معاملات اور کچھ وہ ہمارے وہاں کے شاہدوں کے رسمیں ویسے ہمارا بھی ہے، ایسی رقم ہو کہ یہاں پہ تو 4-5 دن شادی ہوتی ہے، ہمارے وہاں 1 دن یا 2 دن ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم ذرا مصروف تھا، اس کے کچھ کام باقی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اتنے مناسب دن ہمارے ساتھ پاس ہوں گے، ہم یہاں گزاریں گے، پھر ہم چلے جائیں گے، پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا ارادہ ہے ہم عمرے پہ جائیں گے۔ جشن جلالنشینی کے تعلق سے یہ ہے کہ دعا کریں کہ لنگروں کا حساب اچھا ہو جائے انشاءاللہ۔ کوئی فکر نہیں، بابا جی کا کام ہے، وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے بابا جی نے فرمایا کہ جھولے کا جشن اگر کوئی نہیں مناتا ہے، جھولا جشن اپنا خود منائے۔ تو بابا جی کے الفاظ ہے، اس الفاظ کو سینے سے لگاؤ، اور اس میں حسب توفیق اور توفیق سے زیادہ کچھ کوشش کرو۔ حالات ایسے ہیں اس وقت کہ مہنگائی ہے بہت زیادہ، جو پورا پاکستان میں ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک، وہ یہ بھی ہے، مگر یہ کام تو ایسا ہے کہ یہ تو ہونے والا کام ہے، چلتا رہے گا۔ ہر سال یہ جشن ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، لوگوں نے وقت نکالا اور یہاں پہنچے ہمارے استقبال کے لیے، ہمارے خوشی میں دعا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی کریم ہم پر کی اور ہر قدم کا جزا مشکلات ہو، نئے ہو، بھائی ہو، اللہ تعالیٰ سفر کثیرہ۔ عزیزان گرامی اور خواتین و حضرات و زائرین کرام، ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدظل العالی حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے 52واں سالانہ جشن تہنیت جلالنشینی کے موقع پر اس کی سرپرستی اور صدارت کے لیے اسلام آباد سے کراچی تشریف لائے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کا سالانہ جشن تہنیت جلالنشینی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا جائے گا۔ آپ سب کے پاس یہاں ہینڈ بلز موجود ہیں۔ خلیفہ سید محمود شاہ صاحب جو منتظم اعلیٰ ہیں آستان مبارک مریر ہال کراچی کے، ان کی جانب سے یہ ہینڈ بل تمام خواتین و زائرین کرام میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آپ بھی اس کو حاصل کریں اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر شریک ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عزت و وقار، رزق روزگار میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کا سالانہ جشن تہنیت جلالنشین گزشتہ 51ویں سال سے جاری و ساری ہے۔ یہ 52واں مرتبہ ہے کہ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کا سالانہ جشن تہنیت جلالنشینی منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اسی آستان مبارک جسے آستان انوار صوفیہ چشتی آستان علیہ مریر ہال کا نام دیا گیا ہے، حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا نے پہلی جشن تہنیت جلالنشینی، دوسری جشن تہنیت جلالنشینی کے موقع پر بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ آج کی یہ سعادت جو حضرت شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدظل العالی حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے وصال کے بعد سے انتہائی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ صف اول میں شامل ہیں، اور یہ تقریب جو 52واں سالانہ جشن تہنیت جلالنشینی ہر سال منعقد کی جاتی ہے، آپ اس کی سرپرستی اور صدارت کے لیے کراچی تشریف لائے۔ ہم سب زائرین اور عقیدت مند کی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملنگ بابا ثانی کو دراز عمر خیر و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور جیسا کہ آپ نے خود حضرت ملنگ بابا ثانی کی زبان مبارک سے ارشاد سنا کہ
کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے اور لنگر عام کے لیے خاص طور پر ہمارے جو بھی ہمارے وسائل ہیں ہم نے اسے استعمال کرنا ہے. اور پھر آپ نے خاص طور پر فرمایا کہ ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی مبارک میں کئی بار اس بات کی بشارت دے چکے ہیں کہ یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے, اور جھولے کے حوالے سے, اس کے جشن کے حوالے سے تمام انتظامات غیبی وسائل کے ذریعے اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی رحمت برکتیں عطا فرمائے.